حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری نعت خوان جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر رہ کر حضور سرکار کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، آپ کی عظمتوں کا اظہار کیا کرتے تھے، ان سے جب کہا گیا کہ اے حسان اللہ کے نبی کی ثنا بیان کر، نعت پڑھ کے سنا، حضرت حسان بن ثابت نے امام الانبیاء کی موجودگی کے اندر اپنے لبوں کو حرکت دی، اپنی زبان کو حرکت دی، اپنے منہ کو کھولا تو کیا لکھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء زور سے ذرا لگتا تھا نہیں تو جو سجے گھبے ادھر ادھر نہ لکھو، ہاں اور بہ جائے کاکا بہ جانا ہم بعض بندے ہوں انہوں کا کام ہوں ماحول خراب کرنا، تو یہ بندے نے اپنے واسطے کی گل نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ وہ کوشش کر سکتا ہے جہدے واسطے کو پیدا کیتا گیا، کیوں جی وہ کی کر سکتا ہے؟ بعض بندے جہدے ہوتے ہیں جنہیں جتنے بیٹھنا اگلے کی برائی بیان کر دیں، انہوں نے واسطے گل نہیں، رب نے وہ پیدا اس کام واسطے کیتا ہے۔ تے بعض بندے ہیں جہاں ہوندے نے جڑے جتھے بیٹھو رب دا ذکر ہی کرتے ہیں، تے وہ اپنا کمال نہیں، انہوں رب نے پیدا ہی اس کام واسطے کیتا، تو جتھے بیٹھ میرا ذکر کری جا، جتھے بیٹھ میرے حبیب دا ذکر کری جا، انہوں رب نے پیدا ہی اس واسطے کیتا ہوندا ہے۔ یہ رب تعالیٰ دیاں لگائیاں ڈیوٹیاں جڑا بندہ دنیا دے آ کے پوری کردا ہے، تے سانو رب تعالیٰ نے پیدا کیتا اپنے محبوب دی ثنا واسطے۔ کادے واسطے جی؟ ذرا زور دار کہو راہ تمہارے حسین کا کونین میں جواب نہیں، تمہارے حسین کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو جو کہیں وہ یہ آفتاب نہیں۔ پھر جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تے مدینہ پاک آ گئے تے بچیاں نے کی پڑھیا؟ طلع البدر علینا، کی پڑھیا؟ اور بولو کی پڑھیا؟ طلع البدر، بدر بھی چاند کو کہتے ہیں، اور اسی طرح قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، اور ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال ہے ہاتھی والا ہلال، چاند پہلی رات کا چاند اور جو بالکل باریک ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، اور چاند کو قمر بھی کہتے ہیں، اور چاند کو بدر بھی کہتے ہیں۔ بدر اس وقت چاند کو کہتے ہیں جب 14ویں کا چاند بالکل گول اور مکمل ہو جائے تو تب اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ اور آپ کبھی تجربہ کریں، آج جو رات آئے گی وہ 13ویں رات ہے، کل جو رات آئے گی، کل پیر کا دن گزر کے وہ 14ویں رات ہوگی۔ آپ رات کو دیکھنا 14ویں کا چاند بالکل مکمل ہوتا ہے، اور جب 14ویں کا چاند مکمل ہو کر آسمانوں پر چمکتا ہے تو
اس وقت کھلے میدان کے اندر، گھروں کے سینوں کے اندر، چھتوں کے اوپر بندے کو لائٹ اور روشنی کے لیے بلب کا بندوبست نہیں کرنا پڑتا، وہ خود ہی اپنی روشنی سے ساری کائنات کو چمکا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس میں نقطہ کیا ہے؟ جو بچیوں نے کہا طلع البدر علینا، ہم پر ایک بدر طلوع ہوا، ہمارے شہر کے اندر ایک بدر جلوہ افروز ہو گیا، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہلال جلوہ گر ہو گیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ قمر جلوہ گر ہو گیا؟ اگرچہ ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں، قمر بھی چاند کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اصل میں کائنات والوں کو یہ نہیں بتلانا تھا کہ ایسا چاند آ گیا کہ جس سے ضرورت ہی پوری نہ ہو سکے، انہوں نے البدر کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ آج وہ نبی جلوہ گر ہو گئے ہیں کہ جس طرح بدر کے ہوتے ہوئے روشنی اور چیز سے حاصل نہیں کی جاتی، وہ ہر شے کو چمکا دیتا ہے، آج وہ نبی ہمارے شہر کے اندر جلوہ گر ہو گیا ہے جو ہر چیز کو جگمگا دے گا، یہاں تک کہ انسان کے سینے کے اندر چھپے ہوئے دلوں کو بھی جگمگا کے رکھ دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان کے اوپر چمک دمک کے ساتھ ساری کائنات کو روشن کر رہا تھا، منور کر رہا تھا، اور اتفاق ایسا کہ میں امام الانبیاء سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا، میں نے ایک نظر امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر آسمانوں کے چاند کو دیکھا، کبھی آسمانوں کے چاند کی طرف دیکھتا، کبھی امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھتا۔ میں نے نتیجہ خود کرنا چاہا، میں ذرا دیکھوں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے زیادہ حسین کس کو بنایا؟ چہرہ مصطفیٰ کو زیادہ حسین بنایا یا 14ویں کے چاند کو زیادہ حسین بنایا؟ آپ فرماتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسن و جمال والا بنا دیا ہے، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ضحکا، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، جب سے میں مسلمان ہوا، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے بڑھ کر کسی کو زیادہ حسین و جمیل نہیں پایا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ حسن و جمال عطا کر دیا کہ آپ سرکار کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ کسی کا بھی حسن آپ کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی تو دیوانی ہو کر رہ گئی، فریفتہ ہو کر رہ گئی، اور مصر کی بیبیوں نے جب آپ کو تانا دیا تو مصر کی بیبیوں کو حسن یوسف کا ایک نظارہ کرایا گیا، ایک جھلک دکھائی گئی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے زلیخا ایک واری جے اس نو ویکھ لیندی پیچھے نہ حضرت یوسف دے پیندی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی داری اور دلانو قتل کر دی جویں کٹاری قدیمی شہنشاہ
غم خار نانا اچھی کو یار خطیب کو تقریر کرانا ہے سننے والے دے ہاتھ چلتا ہے جے تے ساتھ دیندے رہیں گے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے داد دیندے رہیں گے تے اگلا بندہ کھل کھل کے تے جناب والا ذوق لے لے کے بیان کرے گا تے جے مجمع ہو جاوے نا ٹھنڈا تے وہ آندا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ ٹائم کتنا آیا جگر دل بند مائی آمینہ دا تے بابل ہے پیاری